اصل میں ایک سوال بڑا قیمتی آج کے اس موضوع سے متعلق ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں کہ یہ فارسی ادب جو ہماری معاشرے سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کا ایک بڑے علمی درجگاہ سے آپ کی وابستگی بھی ہے، تو آج کے دور میں فارسی ادب پہ ہمارے یہاں کیا کام ہو رہا ہے اور کس طرح کا کام ہو رہا ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور ہم دوبارہ سے فارسی زبان کو کس طرح اپنے معاشرے میں رائج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا ایسے تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے کم ہمارے جو بزرگوں کا علمی ورثہ ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں میں محفوظ بھی ہو سکے اور وہ صحیح طور پہ منتقل بھی ہو سکے۔ تو اس وقت اس پہ کیا کام ہو رہا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی اس حوالے سے کام ہو کہ اس دور میں حاضر میں جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کا اگر کوئی حوالہ آپ پیش کر سکیں، اور آگے کے حوالے سے بھی اگر اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں کہ جس سے ہمارا یہ علمی ورثہ محفوظ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہاں بھی کئی بزرگوں کا ذکر ہوا، تو ایک بزرگ کا ذکر میں بھی کرنا چاہوں گا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ فارسی زبان جو ہے وہ بڑا ایک ذریعہ رہی ہے ابلاغ کا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کا۔ حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ جو ہے تو ان کا کلام پنجابی زبان میں بھی ہے اور فارسی زبان میں بھی ہے، اور بہت دل نشین کلام ہے۔ یہ کلام کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک نثر اور ایک نظم۔ تو نظم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے نہ بھی سمجھ پائیں پوری طرح تو بھی سماعتیں آپ کی جو ہے اس سے محظوظ ہوتی ہیں۔ تو حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کا بس ایک شعر جو ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق گفتگو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کے بروئے محمد شد فدا، ہر کے بروئے محمد شد فدا، کہ ہر شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر قربان ہے۔ میر اسد او در مراتب اولیاء، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر فدا ہو جائے تو پھر وہ اولیاء کے مراتب تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں تک فارسی زبان و ادب کا تعلق ہے اور موجودہ صورتحال، تو فارسی زبان کے ہمارے یہاں سے تدریسی جو عمل ختم ہو گیا، اس کا ایک نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہم اس روایت سے کٹ گئے جو فارسی زبان کی روایت تھی، جو علوم فارسی زبان میں تھے، وہ کتابیں جو فارسی زبان میں تھیں، ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فارسی زبان میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بڑی کتابیں اس میں لکھی جا رہی ہیں، بڑا عارفانہ کلام بھی اس میں موجود ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سائنسی علوم پر بھی جو ہے وہ فارسی زبان میں بڑی کتابیں موجود ہیں اور مستقل اس پہ کام ہو رہا ہے۔ مجھے ایران کے مختلف شہروں کی سیاحت کا موقع ملا، اور وہاں جو ان کے تعلیمی ادارے ہیں اور اس کے ساتھ جو تحقیقی ادارے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ فارسی زبان میں جتنا کام موجود ہے اور جتنے علوم پر وہاں تحقیق ہو رہی ہے، ہم فارسی زبان نہ جاننے کی وجہ سے ان تمام سے یکسر محروم ہو گئے۔ یہی صورتحال ہماری عربی زبان کے حوالے سے بھی ہے کہ عالم عرب میں جو کچھ چھپتا ہے، جو کچھ لکھا جاتا ہے، اگر ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں تو پھر ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ نابلد رہ جاتے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح فارسی زبان ابتدائی جماعتوں میں پہلے پڑھائی جاتی تھی، ابتدائی زبان ہی پڑھائی جاتی تھی، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ فارسی زبان کی حاصل ہو جائے کرتی۔ چھٹی جماعت تک میں نے جی بالکل ایسے ہی ہے، فارسی بھی اور عربی زبان بھی، اور اب دونوں زبانوں کا یہ حال ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ان زبانوں کو جن کا ہمارے ساتھ ایک تہذیبی تعلق ہے، ان زبانوں کی تدریس جو ہے وہ ضرور کی جائے۔ اور پھر دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں نعت خوانی کا سلسلہ ہے اور اس میں جو مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں، تو نعت خوانوں کو چاہیے کہ کوئی کلام جو ہے فارسی زبان میں خاص طور پر جو اساتذہ کا ہے وہ ضرور پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وضاحت بھی کرتے جائیں، بتاتے جائیں، تاکہ لوگوں کو ایک فارسی زبان سے بھی جو ہے وہ تعلق پیدا ہو جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا اس زبان کے ساتھ ایک تعلق جو تھا، بہت گہرا تعلق تھا، اب ختم ہو گیا۔ حالانکہ اردو زبان ہی نہیں بلکہ کئی زبانیں ایسی ہیں جن پر فارسی زبان نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں اور ان کو پروان چڑھایا ہے۔ اردو زبان کے ساتھ تو اتنا گہرا تعلق ہے کہ کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں جو فارسی زبان کے ہیں، جب آپ ان کو سنتے ہیں تو آپ کو کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے فارسی کے کئی کلام
جیسا بھی ایک کلام پڑھا گیا، تو اب یہ اتنا معروف ہو چکا ہے کہ ہم پوری طرح بھی اس کو نہ سمجھیں، لیکن کسی حد تک ہمیں بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس سے جو ہے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ زبانیں جیسے عربی، فارسی جو زبانیں ہیں جو جن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، تہذیبی تعلق ہے، دینی تعلق ہے، تو ان کی تدریس جو ہے وہ ابتدائی جماعتوں پہ ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ جو ہماری محافل ہیں جو بڑا ایک ذریعہ ہے ابلاغ کا، تو ان میں بھی کوشش کر کے جو ہے ان کلاموں کو جو ہے وہ جگہ دینا چاہیے. بہت شکریہ.